الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعلى بذكر الله تطمئن القلوب صلوات محمد سب سے پہلے تو خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مجلس عزا کا برپا کرنا، میرا پڑھنا، آپ کا اس مجلس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بارہویں آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ماہ محرم کا چاند ہر سال اس آسمان پر نمودار ہو کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ سفینہ نجات آج بھی رکا ہوا ہے، کشتی نجات آج بھی رکی ہوئی ہے اور اس انتظار میں رکی ہوئی ہے کہ ہے کوئی حر جو اس کشتی نجات پر سوار ہو جائے۔ اس کشتی نجات پر سوار ہو کر اپنے آپ کو حر علیہ السلام بنا ہے۔ اس طرح آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ جب مجلسوں کی طرف جاؤ، امام بارگاہوں کی طرف جاؤ تو یہ نہ سوچا کرو کہ میں امام بارگاہ جا رہا ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اب یہ کشتی نجات ہے حسین، اور اتنی وسیع کشتی ہے میرے مولا کی کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں پھر بھی یہ کشتی پر نہیں ہوئی۔ واہ کیا بات ہے! اور قیامت تک یہ کشتی ہر محرم میں دکھائی دے گی، بے شک، اور جتنے لوگ سوار ہونا چاہیں سوار ہو سکتے ہیں۔ یہ نوح کی کشتی نہیں ہے، یہ حسین کی کشتی ہے۔ غالباً امام تقی علیہ السلام یا امام نقی علیہ السلام جب بیمار ہیں اپنے صحابیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ کربلا اور میرے حق میں دعا کرو، کہتے مولا آپ خود سفینہ نجات ہیں۔ کہتے ہیں بے شک ہم سفینہ نجات ہیں، لیکن جیسا سفینہ حسین ہے ویسا کوئی نہیں، جیسا سفینہ حسین ہے ویسا کوئی نہیں۔ حسین واحد کشتی نجات ہے کہ اس جیسی کشتی کوئی نہیں۔ اب ان مجلسوں کا ایک منشور ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کربلا ہے، ذکر خدا ہے۔ اب دیکھیں اس ذکر میں جب آتے ہیں ہم پاک و پاکیزہ ہو کر آتے ہیں، دو چیزیں، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہری مثال دے رہا ہوں میں، اب کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اچانک سے میں نے ہاتھ دھو لیے پانی سے، صابن سے صاف کیے، گندے تھے میرے ہاتھ، گرد آلود تھے، جیسے ہی صاف کیے اب کسی بندے نے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا کام ہے مٹی کا، تھوڑا میرے ساتھ مدد کرائیں، تو میں کیا کروں گا کہ پہلے کہہ دیتے ہاتھ دھونے سے پہلے کہہ دیتے ابھی میں نے ہاتھ دھو لیے ہیں، ابھی میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ گندے ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجلسیں ہماری روح کو پاک کرتی ہیں، لہذا یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب مجلسوں سے پاک ہو کر جائیں
تو ہر اس گندگی سے دور رہیں کہ جو آپ کی روح کو ناپاک کرے. جس طرح ظاہری جسمانی پاکیزگی کے لیے جب تازہ بندہ پاکیزہ ہوتا ہے، صاف کرتا ہے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، تو ہر گندگی سے دور رہتا ہے. اس لیے اسی طرح آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں جب جاؤ مجلسوں کی طرح تو سمجھو حر کی طرح جا رہے ہو، اور جب واپس لوٹو تو حر کی طرح لوٹو. لہذا جب لوٹنا ہو تو حر بن کر لوٹو. ان مجلسوں کا منشور یہی ہے کہ طہارت کے ساتھ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات پڑھتے ہیں. امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں ہماری محبت تب تک نہیں آ سکتی، تب تک کوئی ہماری ولایت کو قبول نہیں کر سکتا، حتیٰ یطہر اللہ قلبی، جب تک اللہ اس کے دل کو پاک نہ کر دے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہمیں ذکر خدا میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی، بعض اوقات کسی مجلسوں میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی. کوئی موبائل میں لگ جاتا ہے، کوئی کسی سے بات کرنے میں لگ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری روح جو ہے پاکیزگی کے اس مرحلے تک نہیں پہنچی ہوتی، اس مقام اور اس منزل تک نہیں پہنچی ہوتی کہ جس لذت کو ہم محسوس کر سکیں. مجلسوں ذکر خدا میں، ان اہل بیت کے اذکار میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی اور مختلف صورتوں میں. ایک آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور دوسری آیت سورہ رعد کی، جس میں خدا متعال نے اپنا جو چاہنے والے ہیں، جو خدا کے ماننے والے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر تم بھی اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سورہ یونس میں بھی لفظ اللہ استعمال کیا. پہلی آیت سورہ یونس کی، جس میں خدا متعال ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر الا ان اولیاء اللہ، کہ بتحقیق اللہ کے ولی وہ ہیں لا خوف علیہم، کہ جنہیں خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور جنہیں حزن نہیں ہوتا. کیا بات ہے، توجہ ہے؟ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سبحان ایک ولی کی شرط یہ ہے کہ اسے خوف نہیں ہوتا، پہچان یہ ہے کہ اسے خوف نہیں ہوتا. دوسری پہچان یہ ہے کہ اسے حزن نہیں ہوتا. پہلی پہچان خوف نہیں ہوتا، دوسری پہچان حزن نہیں ہوتا. اب یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں چیزوں کا تعلق دل سے ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں. اللہ بذکر اللہ ان اولیاء اللہ ہے، جو بھی اللہ کا ولی ہے. اب دیکھیں کائنات میں مختلف ولی نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ولی ہوگا تو اس میں یہ 2 چیزیں نہیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ خوف نہیں ہوگا. مثال دے رہا ہوں میں، 2 چیزیں بیان کی گئی، ایک خوف، ایک حزن. حزن کا تعلق ہے ماضی سے، غم. مثال دے رہا ہوں کہ میں نے ماضی میں کوئی ایسے 3 کام کر دیے کہ مجھے کہنا پڑا ہے کاش میں یہ 3 کام نہ کرتا تو جو ہے نہیں، کاش میں یہ 3 کام نہ کرتا. یعنی مجھے غم ہے اس چیز کا کہ میں نے وہ 3 کام کیوں کیے. یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو 3 کام جس چیزوں کے بارے میں غم کر رہا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اسی طرح دوسری مثال، یہ ماضی سے واقعہ. دوسرا ہے خوف. خوف کا تعلق ہے مستقبل سے، خوف کا تعلق ہے مستقبل سے. اب بندہ، مثال دے رہا ہوں، اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم، اچانک سے میں نے سانپ دیکھ دیا کمرے میں، غار میں نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ کمرے میں نے سانپ دیکھ لیا. اب جب میں نے سانپ دیکھا تو میں ڈر گیا. توجہ کیجیے گا. اب مجھے ڈر کس چیز کا ہے کہ مجھے کاٹ نہ دے. لہذا خوف ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کا، اور ڈر ہوتا ہے ماضی کا. اور آپ اور ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے ماضی میں کربلا ہے اور مستقبل میں ظہور امام زمان ہے. سبحان اللہ. حیدری بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. جس کے ماضی میں کربلا ہے، کیا بات ہے. ہمارا ہر غم غم کربلا پہ قربان ہو
जाता है। ये मजलिस अज़ा जो हम बर्पा करते हैं, लोग पूछते हैं भैया इतने पैसे खर्च कर रहे हो, ये पैसे जमा करें कहीं काम आ जाएंगे। अबू ज़र ने एक दर्स दिया, देखिए अब ये माल मैं जमा भी कर लूँ, 4-5 लाख जमा कर लिए मैंने, लेकिन ये कब्र में तो नहीं ले जा सकता ना। लेकिन अबू ज़र ने एक तरीका बताया, सहाबी रसूल हैं, अबू अस्वद दौलवी कहते हैं कि मैंने देखा कि अबू ज़र के हाथ में 300-400 दीनार हैं। शाम हुई, वही अबू ज़र बैठा हुआ है और हाथ में सूखी रोटी। मैंने पूछा अबू ज़र, शाम को सुबह तुम्हारे पास इतने पैसे थे, अभी सूखी रोटी खा रहे हो, पैसे कहाँ चले गए? कहा मैंने संदूक में रख दिए। पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची। मैंने पैसे बैंक में रख दिए हैं, बार बार ऐसा हुआ। कहा ये संदूक खोलोगे कब? कहा ये तब खुलेगी जब मैं यहाँ दुनिया से आंख बंद करके चला जाऊंगा। तवज्जो है कि नहीं? जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ये बैंक खुल जाएगा। अबू ज़र ने बताया कि गमे हुसैन पर इस तरह खर्च करो। क्यों खर्च करो? इसलिए कि ये वो है कि जिनकी यहाँ भी हुकूमत है, वहां भी हुकूमत। पैसे ऐसे बंदे के हाथ में दो कि जो यहाँ की चीज वहां ले जाना बेहतर जानता हो और वहां की चीज यहाँ ले आना बेहतर जानता हो। लिहाजा हमें हुसैन पर खर्च करके हमने घाटे का सौदा नहीं किया, क्योंकि हमें यकीन है कि हुसैन की यहाँ हुकूमत है और यही दौलत हमें वहां मिली है, क्योंकि हुसैन की वहां भी हुकूमत है। हुसैन की वहां भी हुकूमत है, हुसैन की यहाँ भी हुकूमत है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दूसरी आयत सूरह रात की। अब दोनों आयत में एक चीज जो मंतिक के हवाले से दोनों में एक ही है, खौफ और सुकून। इस जगह पे अल्लाह कह रहा है जो मेरा जिक्र करता है उसके दिल में इत्मीनान होता है। एक तरफ खौफ है, एक तरफ इत्मीनान है। अब तीनों का ताल्लुक गम का, एक है गम, दूसरा है हुज़्न, दूसरा है खौफ, तीसरा है सुकून, इत्मीनान। अब इन तीनों का ताल्लुक है कल्ब से, दिल से। तवज्जो कीजिएगा, गम के मुकाबले में खुशी है। जिस दिल में गम हो उस दिल में खुशी नहीं आ सकती एक ही वक्त में। और अगर आ जाए, लोग कहते हैं, मिसाल दे रहा हूं मैं, कोई फोत हो गया, उसी दिन मेरा बेटा पैदा हो गया, अब कह रहा खुशी की है गम की है, नहीं हो सकता। अगर कह रहा है तो एक की शिद्दत होगी, एक में ज़ौक़ होगा। तवज्जो कीजिएगा, अब यहाँ पर खौफ है और इत्मीनान, ये कभी भी मंतिक के लिहाज से कभी भी एक कल्ब में एक ही जगह पर कभी भी मक्की नहीं हो सकती कि इत्मीनान भी हो और खौफ भी हो। अब कोई ये ना पूछे अली से कि आप बिस्तर रसूल पर खौफज़दा क्यों ना हुए, जब मरहब के मुकाबले में गए तो खौफज़दा क्यों ना हुए, आप जब मरहब अंतर के मुकाबले में गए तो खौफज़दा क्यों ना हुए? इसलिए कि अल्लाह ने वली की पहचान ये बताई है कि वो किसी के आगे खौफज़दा नहीं होता, वो मुतमईन होता है। अब जवाब में ये कहूंगा, अली फकत वली नहीं है, अली सैयदुल औसिया है, अली सैयदुल औलिया है। अच्छा, सैयद और सैयदुल औसिया तो है, लेकिन सैयदुल औलिया भी है। सैयदुल औलिया यानी आका, सरदार, वलियों का सरदार। अच्छा, एक ख्वाजा गुजरे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, अब जिनके बारे में मिलता है कि क्या कि दो शख्स आए पूछने कि आप भी वली हैं, अली भी वली हैं, फर्क क्या है? कहा आप दोनों कौन हैं, क्या करते हैं? कहा मैं जमींदार हूँ और ये जो है मेरी जमीन पे हल चलाते हैं। कहा जो फर्क तुम दोनों में है यही फर्क मेरी विलायत में और अली की विलायत में। ये सारी विलायत अली की जमीन है, हम वली इनकी जमीन पर हल चलाने वाले हैं। मालिक इस जमीन के अली हैं। अगर हम हल चला रहे हैं तो हमारा हल चलाना, हमारी विलायत ये अली के सदके में है। हम वली ना होते अगर अली ना होते, हम अली अगर ना होते तो हम वली ना होते। सलवात पढ़ते मोहम्मद। बहरहाल हुज़्न, गम, सुकून और खौफ एक ही दिल में, एक ही मकाम पर, लेकिन इनका असर जो है चेहरे पे नुमाया होता है। अगर कोई खौफज़दा है चेहरे पे असर नजर आता है, अगर कोई इत्मीनान में है तो चेहरे पे असरात नजर आते हैं। लिहाजा
اچھا ایک اور حزن ہے، جیسے کہ آپ غم منا رہے ہیں، اہل بیت اطہار نے غم منایا ہے، یہ سیرت رسول ہے، یہ غم سیرت رسول ہے۔ اچھا پھر اللہ نے کس حزن کی مذمت کی ہے کہ یہ میرا ولی اس غم میں اس حزن میں مبتلا نہیں ہو سکتا؟ وہ ہے ان کے اعمال۔ کبھی ولی کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے سکتا کہ اس پر حزن کرنا پڑے۔ لہذا اولیاء اللہ سے، انبیاء کرام سے کبھی کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہوا کہ انہیں ان پر غم کرنا پڑے کہ اے کاش ہم یہ کام انجام نہ دیتے۔ لہذا یہ حزن جو ہم منا رہے ہیں یہ رسول کی سیرت ہے۔ حضرت حمزہ پر گریہ کرنا، ابو طالب پر گریہ کرنا، حضرت خدیجہ پر گریہ کرنا، حضرت ابراہیم پر گریہ کرنا، مولا حسین پر گریہ کرنا، یہ کیا ہے؟ حزن ہے، لیکن یہ حزن وہ ہے جو سیرت رسول میں ملتا ہے۔ لہذا پہلی آیت اور دوسری آیت، پہلی آیت میں کہا خوف نہیں ہوگا، اور دوسری آیت بتایا گیا اطمینان پایا جائے گا۔ لیکن کہاں پایا جائے گا اطمینان؟ کہا اطمینان وہاں پایا جائے گا جہاں زیادہ خدا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں پر ذکر خدا ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ رسول نے فرمایا ذکر علی ایک عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اس عبادت میں اگر سکون نہ ہو تو وہ عبادت کس کام کی کہ جس عبادت میں سکون نہ ہو۔ لہذا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو علی کے ذکر میں بھی سکون ہونا چاہیے، علی کے ذکر میں سکون۔ اچھا غدیر پر ایک نکتہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ غدیر کے موقع پر رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو سامنے کھڑا کیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے بازو بلند کیے، بعد میں یہ ملتا ہے کہ سامنے کھڑا کیا۔ اب جن روایات میں ملتا ہے کہ سامنے کھڑا کیا، آپ کو مصرع یاد ہوگا وہ جملہ مولا حسین علیہ السلام کا کہ یزید سے مخاطب ہو کر مولا نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، اچھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب غدیر میں دیکھیے گا، غدیر میں رسول نے سامنے کھڑا کیا کس کو؟ علی کو۔ سامنے علی ہے، بولیے میں تاکہ پہنچا سکے، اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں جو بلاغہ میں تکلم تو اور بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بولوں گا تو میرے علم کا اندازہ ہوگا، آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا بات پہنچ رہی ہے۔ لہذا رسول نے مولا علی علیہ السلام کو سامنے کھڑا کیا۔ اب جسم دو ہے لیکن نظر ایک آ رہا ہے، بدن دو ہے لیکن نظر ایک آ رہا ہے۔ اب تصور کیجئے مولا علی علیہ السلام نے حسن کو آگے کیا، اب بدن تین ہے لیکن نظر ایک آ رہا ہے۔ اب مولا حسن نے مولا حسین کو آگے کیا، بدن چار ہے لیکن نظر ایک آ رہا ہے۔ اب رسول نے حضرت علی کے بازو بلند کیے، اور علی نے حسن کے بازو بلند کیے، اور حسن نے حسین کے بازو بلند کیے۔ رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا حسن مولا، مولا حسن نے یہ فرمایا جس کا میں مولا اس کا حسین مولا۔ اب جیسے ہی بازو بلند ہوئے تو حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ حسین وہ سر تو دے سکتا ہے کہ جس سر کو رسول نے بوسے دیے ہوں، لیکن وہ ہاتھ نہیں دے سکتا جو ہاتھ رسول نے بلند کیے ہوں۔ اور ایسے بلند نہیں کیے، اس لیے بلند کیے کہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جیسا حسین ہے ویسا میں ہوں، جیسا حسن ہے ویسا میں ہوں، جیسا علی ہے ویسا میں ہوں۔ میرے انبیاء کی سوالات انبیاء کی بیعت حسین کی بیعت ہوگی، اس لیے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ کے حسین نے سوالات انبیاء کی بیعت کو بچا لیا۔ حسین نے سوالات انبیاء کی، دیکھیں اگر حسین بیعت کر لیتے تو یعنی حسن نے بیعت کی، اور حسن بیعت کر لے تو یعنی علی نے بیعت کی، علی بیعت کر لیتے تو یعنی رسول نے بیعت کی، اور رسول کی بیعت سوالات انبیاء کی بیعت، لہذا بیعت نہیں کی گئی۔ لیکن اطمینان میں تھے حسین، مدینے سے چلے بھی مطمئن، کربلا پہنچے بھی مطمئن۔ سبحان اللہ، کربلا بہت کرب و بلا، بلا ہی بلا، لیکن حسین مطمئن رہے۔ واہ واہ واہ۔ اس اطمینان کی وجہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ وہ یاد خدا میں مشغول تھے۔ دوسری آیت کیا تھی؟ ایک جملہ رہ گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان ہوگا تو خوف نہیں ہوگا۔ اچھا حسین کبھی خوف میں نظر نہیں آئے،
حسین تو کیا زینب کبریٰ بھی نظر نہیں آئی، ان کے بچے بھی مسترب نظر نہیں آئے۔ علی اصغر کو جب تیر لگا فتبسم، مسکرا دیے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مطمئن رہے، وہ تلوار چلا کے مضطرب تھے، یہ تلوار کھا کے بھی مطمئن۔ قاتل، اب یہ تو اور بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام پہ جب تلوار چلی تو وہ قاتل بھی مضطرب تھا، لیکن مولا علیہ السلام تلوار کھا کے بھی کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یاد خدا میں تم سے نیت سے مصروف تھے۔ اب زینب سلام اللہ علیہ کی اگر بات کی جائے تو زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں بیٹے قربان کر دیے، عباس سالار قافلہ شہید ہو چکے، حسین شہید ہو چکے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد بھی زینب مطمئن نظر آتی ہے۔ کیوں؟ مولا سجاد فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ بیوی ہے جو عالمہ غیر معلمہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ بیوی جب یزید کے دربار میں پہنچی ہے، یزید پوچھتا ہے بی بی مجھے اتنا بتا، کربلا میں کیوں کربلا میں رسوا ہوئے تم؟ بی بی کے سامنے یزید گستاخی کر رہا ہے، الفاظ استعمال کر رہا ہے گستاخانہ، اور کہہ رہا ہے کہ کربلا میں سب شہید ہو گئے تمہارے، بازار سے بے پردہ آ گئی تم، کیا کیا دیکھا تم نے؟ تو زینب نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اور دیکھا تو جمیل ہی دیکھا۔ زینب سلام اللہ علیہ خاک پر بیٹھ کر مطمئن تھی اور وہ تخت پر بیٹھ کر مضطرب تھا۔ یہ مقام تھا ان کا، یہ مرتبہ تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ ذکر خدا۔ اگر ہماری مجالس میں ذکر خدا نہ ہو تو یہ مجالس کسی کام نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں باہر نکل کے ماشاءاللہ مزہ آ گیا آج مجلس سن کے، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا نماز مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد کہا ہو باہر نکل کے کہ مزہ آ گیا مسجد نماز پڑھ کے، لذت آ گئی آج نماز میں۔ مجلس میں کہہ دیتے ہیں کہ آج کی مجلس میں مزہ نہیں آیا، آج کی مجلس میں مزہ آ گیا، لذت آ گئی، لیکن نماز کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ یہی ہے کہ ہم یاد خدا سے غافل ہیں، اور ایک گناہ گار شخص ہے امام موسیٰ کاظم نے صلوات پڑھا، ایک اور صلوات کا سہارا دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا کوہ طور پہ جا رہے ہیں، گناہ گار شخص کہتا ہے کہ میں نے سارے گناہ کر لیے، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا، لیکن تیرے رب نے مجھ پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ گستاخ کہتا ہے کہ تیرے رب نے مجھ پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ جا کے پوچھنا اپنے رب سے کہ اس نے اب تک عذاب نازل کیوں نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خدا ہے لیکن اس بارے میں گفتگو نہیں کی اور واپس پلٹ رہے تھے۔ دوسری باتیں میں کلام ہوا سو ہوا، لیکن جیسے ہی واپس پلٹ رہے تھے اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ میرے بندے کا پیغام تم نے نہیں پہنچایا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا رب کریم تو بہتر جانتا ہے کہ اس گستاخ نے کیا پوچھا ہے۔ تو رب کریم نے کہا کہ جا کے اسے کہہ دینا کہ میں نے تو تجھ پہ کب سے عذاب نازل کر دیا، یہ اور بات ہے کہ تجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے تجھ پہ کب سے عذاب نازل کر دیا ہے، لیکن تجھے پتا نہیں کہ تیرے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عذاب کون سا؟ عذاب یہ کہ تم میری یاد سے غافل ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تم میری یاد سے غافل ہے، تو اپنے رب کی یاد سے غافل ہے، تو اپنے کریم رب کی یاد سے غافل ہے۔ جب تو رب کی یاد سے غافل ہوگا تو کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اچھا لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اطمینان، کوئی کہتا ہے شادی ہو جائے گی سکون مل جائے، کوئی کہتا ہے شادی ہو گئی، اب کہتا ہے اولاد ہو جائے تو سکون مل جائے، اولاد ہو گئی اب ان کی شادی ہو جائے تو سکون مل جائے۔ اب یہ باتیں چلتی رہتی ہیں تا کب، لیکن سکون نہیں مل پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ حقیقی سکون کسی اور چیز میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سکون ہے یاد خدا کا، اور خدا کہتا ہے جس کے دل پر میری حکومت ہو جاتی ہے تو وہ میرا عاشق بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی عاشق بن جائے خدا کا تو عاشق چاہتا ہے کہ وہ محبوب سے باتیں کرے،
आशिक ये चाहता है कि वो महबूब से बातें करे और बदले में ये भी चाहता है कि महबूब उसकी बातों को तवज्जो से सुने, ना फकत तवज्जो से सुने, जब मैं बात खत्म करूं तो फिर बदले में वो मुझसे भी गुफ्तगू करे। ये 3 लज्जतें हैं इश्क की जो चाहता है हर आशिक, लेकिन ये चंद मरहलों के बाद इस मकाम पे पहुंचता है बंदा जो याद खुदा से उसे क़ल्बी इत्मीनान हासिल हो जाता है। और हुसैन तो है नफ्सुल मुतमइन्ना। हुसैन के क्या कहते हैं कि करबला में नफ्स मुतमइन्ना से याद किया गया हुसैन कि पलट आए नफ्सुल मुतमइन्ना। हुसैन नफ्सुल मुतमइन्ना है। मैं ज़्यादा मुज़ाहिर ना हूँ आपके सामने। हुसैन नफ्सुल मुतमइन्ना है और इस हुसैन का गम मनाना, हुज़्न मनाना अहले बैत की सीरत रही है, रसूल की सीरत रही है। जब भी मुहर्रम का चांद नजर आता है, इमाम रज़ा क्या फरमाते हैं कि जब भी मेरे बाबा हज़रत मूसा काज़िम चांद देखते हैं तो इस मुहर्रम के महीने में हम कभी बाबा को मुस्कुराता हुआ नहीं पाते थे। मेरे बाबा के चेहरे का रंग बदल जाता था। ये अयाम है, अयाम गम। और हुसैन का गम मनाना हर उस बाज़मीर के ऊपर वाजिब है कि जिसके लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा। और मदीना छोड़ना आसान था हुसैन के लिए। हम अपने मरहूमीन के गम में हुसैन को याद करते हैं। पता है क्यों? जब भी हम पर मुसीबत आती है हम कहते हैं या हुसैन। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अपना शबीब, ए शबीब, जब भी तुझ पर मुसीबत आए तो हुसैन को याद कर लिया कर, हुसैन के गम को याद कर लिया। और हुसैन की एक शरीकतुल बहन है कि जो मदीने से करबला तक आती है। चाहता हूँ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के 2-3 जुमले मसाइब के पढ़ दूँ और अपनी ज़हमतों को तमाम करूँ। ज़ैनब है कौन? कहते हैं जब पैदा हुई तो रसूल खुदा हाथों पे लेकर उनकी कलाइयों को चूम रहे हैं और गिरिया कर रहे हैं। ज़हरा ने देख लिया, कहा बाबा मेरी इस बच्ची के कलाई को चूम रहे हैं और रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं बजा। कहा ज़हरा मैं देख रहा हूं कि ये ज़ैनब होगी और शाम का बाजार होगा और इन्हीं हाथों में रस्सियां होंगी। ज़ैनब बड़े शान से मदीने से निकली थी। अकबर है, कासिम है, औन मोहम्मद है, अब्बास सालार है और हुसैन साथ है। 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला में पहुंचा। अब बीवी महमल से उतर रही है, खैमे लग रहे हैं, सारे जो गैर महरम हैं वो दूर चले गए। बनी हाशिम ने खैमे लगा दिए। बड़े इज्जत के साथ ज़ैनब महमल से नीचे आई है, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरना है। 11 मुहर्रम आनी है और वही वक्त होगा कि हजरत ज़ैनब के जिसके उतरने के लिए अब्बास, किसी तरफ अकबर और कहीं पर हुसैन खड़े थे। 11 मुहर्रम को वही ज़ैनब होगी, हर बीवी को सवार करेगी, लेकिन जब आखिर में तन्हा रह जाएगी तो कत्लगाह की तरफ हुसैन की मैयत के सामने खड़े होकर कहेगी हुसैन तेरी बहन ज़ैनब तन्हा रह गई, गैर महरमों का मजमा है, अब ज़ैनब को सवार कौन करे? ना अकबर है, ना कासिम है, ना अब्बास है। अब ज़ैनब तन्हा रह गई, सवार हुई। अब जब पहुंचा ना ये काफिला कूफे की जानिब, कूफे के दरवाजे पर, तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को वो वक्त याद आ गया कि जब हसन को भेजा था मौला अमीर कायनात ने कि जाओ मेरी बेटियों को मदीने से लेके कूफे आओ। कहते हैं लेकिन लेके आना तो रात में लेके आना। वो कौन बीबी है पता है? ये वो बीबी है जिसकी माँ इतनी पर्देदार थी कि जब अंधा शख्स उनके सामने आता है तो बीबी पर्दा करती है। रसूल खुदा पूछते हैं
تو نے پردہ کیوں کیا؟ بی بی کہتے ہیں بابا یہ اندھا ہے لیکن میں تو اندھی نہیں ہوں نا، یہ اسی زہرا کی بیٹی زینب ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک پردہ دار ماں کی بیٹی پردہ دار زینب جب کوفیوں کے بازار میں پہنچی ہوگی تو کیا دیکھا ہوگا؟ ہائے وہ زینب جس کا عباس سا بھائی تھا اور پردہ سلامت تھا، اسی زینب نے غیر محرموں کے مجمع میں آ کر خطبے دینے تھے۔